محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، آپ کو دعوت توحید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رزق حلال، اعمال صالحہ کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ فکر کی بات ہے، فکر کرنی چاہیے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ بہرحال دعوت مکمل ہو چکی ہے۔ دوستو، گزارش یہ ہے کہ آپ نے 4 عنوانات پہ بیان سنے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے ساتھیوں نے بڑی کوشش کر کے، محنت کر کے آپ کو اللہ کا قرآن سنایا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ میرا جو عنوان ہے وہ 2 جملے ہیں اس کے قرآن مبین کے، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ 2 جملے۔ اب ان کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ صرف سمجھنا، غور و فکر کرنا ہے، اللہ سے استعانت مانگنی ہے، مدد مانگنی کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہاں واو اور استفہام کو مدغم کر کے ایک معنی دیا گیا ہے جو عربی قواعد کے مطابق ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر۔ اصل تھا اعتصموا، حکم، آرڈر۔ واو کو ساتھ اس لیے لگایا تاکہ بات مضبوط اور پکی ہو جائے۔ واعتصموا، مضبوطی سے پکڑو، بحبل اللہ، با مقصورہ ہے، اس کا بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ تو اس پیچیدگی میں نہیں جاتا ہوں، صرف آپ کو واضح طور پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حبل اللہ ہے کیا۔ حبل کا معنی تو رسی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مترجمین نے، مفسرین نے اس کے 2-3 معنی کیے۔ مضبوط حلقہ، مضبوط سہارا، کسی نے رسی بھی کیا ہے۔ اب جو اللہ کی طرف اس کی ضیافت ہو جائے، وہ رسی ہو، مضبوط حلقہ ہو، مضبوط سہارا ہو، اس کی ضیافت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اللہ پاک کی شان، ذات ہر لحاظ سے بے عیب اور سبحان ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت کی صفات بھی بے عیب اور لا ریب ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے۔ تو کلام کرنا صفت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ پاک کی صفت ہو گئی نا۔ تو جس طرح اللہ پاک کی ذات میں شک نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات میں بھی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد یہ رکھی ذالک الکتاب لا ریب۔ ہر عام بندہ پڑھتا ہے، قرآن حکیم جاننے والا، مولوی بھی بتاتے ہیں یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی بات کو غیر اہم نہیں سمجھا جا سکتا۔ لا ریب کا مطلب یہ نہیں کہ بس اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرو اپنی مرضی، نہیں، مرضی بھی اسی کتاب کے مطابق چلے گی۔ انشاءاللہ میں اس بات کو آگے وضاحت کروں گا۔ اب دوست احباب بیان بھی کر چکے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں،
اعتصام بالکتاب، اعتصام بالکتاب یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، سارے مسلمانوں کا دعویٰ ہے۔ جو بھی مسلمان کہلائے گا وہ کہے گا میں تو کتاب کی بات کر رہا ہوں، کتاب کے اندر سے بات کر رہا ہوں، یہ سچی کتاب ہے۔ لیکن اگلی بات ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر تفریق کیوں ہے؟ کتاب ایک ہے، مسلمانوں کی کتاب ایک ہے، پچھلی ساری کتابوں کو جمع کر کے اللہ پاک نے ان کو منسوخ کر دیا، قرآن کے اندر ان کا ذکر کر کے ایک کتاب مکمل کر دی، اس لیے اس کو کہا الکتاب، مرب اللام، ذالک الکتاب، مرب اللام کیا، اور جس کا معنی یہ ہوا کہ تمام کتب کا مجموعہ یہ کتاب۔ ولا تفرقوا، تفریق تو آپ سمجھتے ہیں نا، جدا کرنا، ٹکڑے کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، علیحدگی کرنا۔ اگر کوئی الکتاب کا دعویٰ کرے اور پھر تفریق میں جائے تو اس کا دعویٰ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا دعویٰ غلط ہے نا، کیونکہ الکتاب تفریق کرنے نہیں دیتی۔ ایک جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کے اندر 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 ہوں گے۔ ذرا تھوڑا تجزیہ کرنا ہے۔ میں اکثر یہ روتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر عالم دین بہت ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان میں تھنکر کوئی نہیں ہے، جو جوہر کو نکال کے لائے۔ یہ یعلمون تعلمون کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن اصل حقائق کو سامنے لانے والے تھنکر بہت کم ہیں۔ اگر ہیں بھی تو قوم ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی، ان کے اوپر فتوے لگائے، ان کے اوپر ظلم و جور کرے، ان کو بدنام کرے، حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات بنی ہوئی بگڑ نہ جائے۔ میرے بھائیوں، تفریق کس نے کی؟ اگر آپ ماضی میں جائیں تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کان الناس امۃ واحدہ، انسانوں کی ایک ہی جماعت تھی۔ جب انسانوں کی جماعت ایک تھی، ایک مشن تھا، تو پھر نہ نبوت کی ضرورت تھی نہ کتاب کی ضرورت تھی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اللہ پاک نے کیا کیا؟ نبی مقرر کیے، نبی کھڑے کیے، مبشرین و منذرین۔ بات پہ غور کریں ذرا، پیغمبر کا کام خوشخبری دینا اور ڈرانا، پیغمبر کا کام بچے دینا نہیں، جھولیاں بھرنا نہیں، کشتیاں پار لگانا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مبشرین و منذرین، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے نبیین کا، نبی نہیں کہا، سارے نبی۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا مبشرین و منذرین۔ یہ ہے پیغمبر کا کام۔ اس میں تفریق کیوں کی؟ کسی نے کہا مسیح ابن اللہ، قرآن کہتا ہے نا عیسیٰ اللہ کا مشن کیا تھا؟ مبشرین و منذرین، اللہ کا بیٹا بن کر نہیں آیا تھا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بن کر آیا تھا۔ لیکن تفریق کس نے کی؟ ابن اللہ کس نے کہلوایا؟ ذرا آستین کے سانپ کو دیکھو، یہ کس نے کہلوایا؟ یہ وہی ملا اور پیر تھا جس نے قوم کو تقسیم کر کے اللہ کی توحید سے ہٹا کر، نبوت کے مقصد سے اس کو ہٹا کر اللہ کا بیٹا بنایا، تاکہ میں جتنا زیادہ بات کروں گا میرے لوگ اتنے زیادہ ہوں گے، مجمع اتنا بڑھے گا، جتنا مجمع بڑھے گا اتنا مال بنے گا، اور جتنا مال بنے گا میں دنیا میں عزت والا بنوں گا۔ ایک دور ایسا آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اندر دو چیزیں، دو تفریقیں تھیں۔
ایک علماء کا ٹولہ تھا، ایک دنیا دار جاہلوں کا ٹولہ تھا۔ علماء رہبان تھے، دعوت حق پیش کرتے تھے، جہلاء جو تھے وہ مال بٹورتے تھے۔ لیکن جب بھوک نے ستایا اور سامنے رنگینیاں نظر آئیں کہ جہلاء محل پہ محل بناتے جا رہے ہیں، جائیدادوں پہ جائیدادیں بناتے جا رہے ہیں، تو علماء کے منہ سے بھی رال ٹپکنی شروع ہو گئی۔ الحاق ہوا الحاق۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آکلوہم و شاربوہم وہم سواؤن۔ جب علماء اور جہلاء کا کھانا ایک ہو گیا، حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی، ان کا پینا ایک ہو گیا، تو وہ برابر ہو گئے، نہ کوئی عالم رہا نہ کوئی جاہل رہا۔ یہ بربادی کی اصل وجہ تھی، جس کے ساتھ پوری مسلمان امت آج بھی نفسیاتی طور پہ جنگ لڑ رہی ہے۔ ان یہود و نصارہ کو برا کیوں کہتے ہو؟ حتیٰ کہ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہو کہ اگر کسی چیز کو عیسائی یہودی ہاتھ لگا دے تو وہ پلیت ہو جائے گی، مسجد میں آ جائے تو صفیں دھلوا دیتے ہو۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، وہ غیر مسلم۔ وہ غیر مسلم کیوں بنے؟ انہوں نے قوم کے احبار و رہبان کو اپنا رب بنا لیا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ جو مولوی نے کہا سمجھو رب کا حکم ہے، جو پیر نے کہا سمجھو رب کا حکم ہے، تو انہوں نے تورات انجیل زبور کو سائڈ پہ رکھ دیا، مولوی اور پیر کا حکم ماننے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 فتوے لگائے، 3 سورہ مائدہ اٹھا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الکافرون۔ جو اللہ کی نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الظالمون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، مجرم ہے۔ یہ 3 فتوے، یہ خبر ملی ہمیں کہاں سے؟ یہ 3 آیتیں کہاں سے ملی؟ قرآن سے۔ اور یہی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ویسا کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ تم فعدنا، اگر تم ویسا کرو گے ہم پھر تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے، جو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ آج المیہ یہ ہے، تفریق کا مرکز مسلمانوں کا۔ دیکھیں کلمہ ایک ہے، کوئی مسلمان کہلوائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کو کلمہ ثابت کرو۔ ہاں ایک گروہ ایسا ہے جس نے کلمے کو بڑھایا ضرور ہے، بدلا نہیں ہے، بڑھایا ضرور ہے۔ وہ گروہ پتہ ہے آپ کو کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ، خلیفۃ بلا وصل۔ یہ ان کے کلمے کے اندر تھوڑی سی اضافت ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر کوئی اضافہ، وہ یعنی بے سے لے کر ہے تک علماء لوگ جانتے ہیں۔ کوئی کلمے کا فرق ہے؟ قرآن کوئی اور ان کا ہو اور ہمارا کوئی اور ہو، نمازیں ان کی 5 ہماری بھی، محمد رسول اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ان کا بھی قیامت پہ ایمان، ہمارا بھی، اللہ بھی ان کا ایک ہمارا بھی ایک۔ فرق کہاں پڑا؟ کہاں سے فرق پڑا؟ فرق یہاں سے پڑا کہ جب اس دعوت کو ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے فیصلہ اللہ کی کتاب سے نہیں لیا، سب نے اپنے اپنے علماء کی طرف رخ کیا۔ علماء دیوبند کیا کہتے ہیں، مفتی اعظم کیا کہتے ہیں، علماء اہل حدیث کیا کہتے ہیں، علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں، علماء اہل تشیع کیا کہتے ہیں، علماء اہل بریلوی کیا کہتے ہیں۔ سب نے یہی کیا کہ جو علماء کہیں گے وہ مانا جائے گا، جو اللہ کہے گا اس کے ماننے کی ضرورت ہے۔ مانا تو یہی نکلتا ہے نا، ظاہری مانا یہی ہے۔ نبی کو قرآن سنایا جائے، نبی خاموش ہو جائے، بریک لگ جائے۔ حوالہ دیتا ہوں،
سورہ تحریم اٹھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے کہنے پہ ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی. روایات میں شہد آیا ہے، چلو شہد تھا، یہ جو بھی تھا. اللہ تعالیٰ کا کیا فرماتے ہیں؟ سورت کی ابتدا ہو رہی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی وہ چیز تو نے کیوں حرام کر لی جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی تھی. بخاری کی روایت اٹھائیں، روایت کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت شہد منگوایا اور کھایا. فیصلہ کس نے بدلا؟ یار بولو نا، سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں فیصلہ کس نے بدلا؟ رسول اللہ نے. تیرے مولوی کی جرت کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سنتے سمجھتے ہوئے وہ بدلنا نہیں چاہتا بلکہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیتا ہے. اب بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. کس نے تفریق پیدا کی؟ دیکھیں میں علماء حق کا قائل ہوں، یہ یاد رکھیں، لیکن علماء سو کا دشمن بھی ہوں، برے علماء کا دشمن ہوں. اب چلے تھوڑی سی تفریق پہ آتے ہیں. اللہ کا فیصلہ، یہ بات ذہن میں ہے نا؟ اللہ کا نبی تو اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، اپنا بدل لیتا ہے. اب ایک شخص کے سامنے آپ قرآن رکھو گے، میرے بھائیوں نے آپ کو وضاحت کی ہے، تقریر نہیں کروں گا، اشارہ دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا ما احل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا. اب کچھ دن گزرے، سبیل حسین چلیے، کس کے نام کی تھی؟ حلال ہے؟ ایمان سے بتاؤ. اگر قرآن کو مانتے ہو تو پھر انصاف کا فیصلہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا، کس کے نام کا تھا؟ میلاد النبی، نبی کے نام کا تھا. جو بھی کیا گیا اللہ فرماتا ہے ما احل بہ لغیر اللہ. عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز کی گئی، کس کے نام کی؟ 11ویں کس کے نام کی تھی؟ سارے مانتے ہیں اللہ کا نام عبد القادر جیلانی ہے؟ نہیں ہے، اللہ ہے. عبد القادر جیلانی کون ہے؟ آپ کو لفظوں کا ہی پتہ نہیں. عبد القادر عربی کا لفظ ہے، یعنی القادر کا بندہ، جس کی تو نیاز کر رہا ہے وہ بندہ ہے، وہ فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے انسانوں تم اللہ کے فقیر ہو. اب فقیر کیا حق رکھتا ہے؟ حق تو غنی کا ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے. بڑائی اس کے لیے جو کلاش ہو، فقیر ہو، منگتا ہو، وہ کیا حق رکھتا ہے کہ اس کی نیاز کی جائے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ما احل بہ، تو جو کرتا ہے وہ غلط ہے، تو جو کھاتا ہے غلط ہے. اگر شراب پینے والا حرامی ہے تو پلانے والا بھی حرامی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں مجرم ہیں. یہ نہیں کہ پینے والا حرامی اور پلانے والا رحمت اللہ علیہ. آگے چلیں ذرا، کلخانی ایک چل پڑی ہے، ایک رسم ہے، مانتے ہیں رسم ہے کلخانی، مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ رسم کے اندر تو کوئی ثواب گناہ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا. اب اس کلخانی کو حلال کرنے کے لیے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، قل ھو اللہ بھی پڑھا جاتا ہے، اصحال ثواب کی محفل بھی ہوتی ہے. جب اس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، میں دعوے سے کہتا ہوں کسی بندے نے اپنے زندہ باپ کی کلخانی کی ہے؟ کیا زندہ باپ کو نیکی نہیں چاہیے ہوتی؟ چاہیے ہوتی ہے نا، اس لیے نہیں کی کہ باپ زندہ ہے. جب مر گیا ہے تو اس سے پیچھے سے ثواب پہنچانا ہے. قرآن کے خلاف اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. سورہ یاسین پڑھ لیں، انما تجزون الا ما کنتم تعملون. انما حصر ہے، عربی لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، مگر جو تم عمل کرو گے تمہیں اس کا
بدلہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو ملے گا۔ اب باپ مر چکا، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، عمل بعد والوں کا انہوں نے کیا ہے۔ باپ نے کوئی دیگ نہیں پڑھائی، کوئی پکائی، کوئی قرآن نہیں پڑھایا، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن یہ بعد والوں نے عمل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کا عمل کسی کو منتقل، مولوی صاحب تو کہتے ہیں ہوتا ہے، کس کی مانو گے؟ دین کی تفریق جو ہو رہی ہے، یاد ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقوا، یہ دین کو جدا جدا کیا جا رہا ہے۔ اہل تشیع کا دین اور اہل سنت کا، دیوبند کا، اہل حدیث کا، مرزائی کا، پرویزی کا، ان سارے دینوں کو تم اکٹھا کر لو، دیکھو ان کے اندر زمین و آسمان جتنی دوری ہے۔ کیوں؟ اسی کا نام تفریق ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کو پکڑو گے تو محمد الرسول اللہ بھی فرقے ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور قرآن بھی فرقے ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 72 فرقے عیسائیوں یہودیوں کے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ آؤ دوسری حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، بخاری کی روایت ہے، ایک سیدھی لکیر اور باقی ٹیڑھی لکیریں کئی کھینچ دی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا جو سیدھی لکیر ہے یہ سبیلی ہے اور یہ سبیل اللہ ہے، اور باقی جتنی ٹیڑھی ہیں یہ ساری سبیل شیطان ہے، یہ کبھی بھی کسی منزل پر نہیں پہنچائیں گی۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ سبیل رسول کیا ہے؟ وہ سنت رسول ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اپناؤ گے وہ سبیل رسول ہوگی، اگر اللہ کی کتاب کو لوگے اور اس کے مطابق چلو گے تو یہ سبیل اللہ ہوگی۔ قرآن دو ہی باتیں کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دو باتیں۔ تیسری اطاعت مشروط رکھی ہے، اولی الامر منکم کی اطاعت مشروط ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امیر کی اطاعت کے اندر اگر اختلاف ہو گیا، اگر مولوی صاحب، پیر صاحب، امیر صاحب، حضرت صاحب کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف بیان کر رہے ہیں، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ردو کا معنی ہوتا ہے فوراً پلٹ آؤ، فوراً واپس آ جاؤ۔ تو کیا ہمیں قرآن و سنت کی طرف پلٹنا چاہیے یا نہیں؟ پلٹنا چاہیے۔ تو پھر جتنی تفریق مولوی صاحب نے ہمارے اندر کی ہوئی ہے، میں اکثر سناتا ہوں، ہے تو ایک عجیب سی بات لیکن سنا دیتا ہوں۔ دوست دشمن کی پہچان کریں۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا بچہ پیدا ہو تو اذان دینی چاہیے کان میں یا نہیں؟ دینی چاہیے۔ ہمیں تو آتی نہیں ہے، ہمیں تو آتی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے مولوی کی ضرورت پڑے گی، ہے نا؟ جب مولوی آئے گا اذان دے کر چلا جائے گا یا کچھ لے کر جائے گا؟ اس نے یہیں سے دین بیچنا شروع کر دیا، ابھی پیدا ہوا بیچارہ دین بیچنا شروع کر دیا۔ اب وہ بچہ بڑا ہوا اسی مولوی کے پاس جائے گا، کیونکہ نہ ماں کو پتا ہے دین کا نہ باپ کو پتا ہے۔ انہوں نے قرآن تو کیا سیکھنا ہے، ان کو تو کلمہ ہی صحیح نہیں آتا۔ اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو محمد سیدھا نہیں آتا، محمد رسول اللہ۔ اب وہ بچہ مولوی کے پاس جائے گا تو مولوی نے ایک پارہ پڑھایا تو باپ کو بلائے گا، جی مبارک ہو۔ کیا جی مبارک کس بات کی؟ بچے نے جی قرآن کا ایک پارہ پڑھ لیا۔ پڑھ لیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ پڑھ لیا ٹھیک ہے، بچے میرے نے پڑھا ہے نا، مقصد کوئی اور ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہوتا ہے مبارک دینے کا، کچھ نہ کچھ لیا جائے۔ اس کے بعد یہ بچہ پڑھ گیا، اب جی ختم کا سلسلہ، وہاں بھی کپڑے وغیرہ جوڑے، اور ہم بھی بیوقوف بنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، یہی بچہ جوان ہو گیا، نکاح پڑھنا ہے۔ النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح نبی کی سنت ہے، جو سنت کے اندر گڑبڑ کرے گا وہ نبی میں سے نہیں ہے، فلیس منی۔ یہ نکاح مفت پڑتا ہے؟ کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا پیسے لیے؟
کوئی مائی کا لال ثابت کر کے دکھا دے. کتنے صحابیات اور صحابیوں کا نکاح پڑھایا. تیری جرت کیسے ہوئی؟ اگر یہ حق ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر کا حق ہوتا. لیکن شراب پینے والا مجرم تو پلانے والا ہے نا. ہم دیتے تو ہیں نا، دیتے تو ہیں. اب یہ مر گیا. مسلمانوں کے جنازے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا. پیسوں سے پڑھنے چاہیے. کیا بغیر پیسوں کے بھی کوئی جنازہ پڑھا ہے آپ نے؟ آپ مواعظ آدمی ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جملہ بات کر رہا ہوں. میں بھی الحمدللہ نہیں لیتا پیسے. قرآن بھی پڑھاتا ہوں، نمازیں بھی پڑھاتا ہوں، جمعے بھی پڑھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین فروخت کرے گا قیامت والے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوں گی. لیکن جو دین فروخت کروا رہا ہے اس کی بھی کوئی سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے. جنازہ مفت میں نہیں. مولوی صاحب مر گیا، جان چھوڑ دو. لیکن وہ کہتا ہے مزہ تو اب آیا ہے. وہ پولیس والے گئے نا، قتل کا مقدمہ تھا تو چار پائیاں بچھ گئیں، پانی لاؤ جی، فلاں کرو جی، فلاں کرو جی. وہ کھانا بھی لاؤ یار. انہوں نے کہا یار میت گھر میں پڑی ہے، قتل ہوا ہے، اللہ کا خوف کرو. اس نے کہا میت تمہاری ہوئی ہے، ہماری تو خوشی کا دن ہے. کبھی تم نے شادی پہ بھی بلایا ہمیں؟ اسی مسئلے پہ بلاتے ہو. ہمارے لیے تو یہ خوشی کا دن ہے. تو کسی کا مرا ہے مولوی کے لیے خوشی کا دن ہے یا نہیں؟ پوچھتا پھرتا تھا کس کا مرا ہے بھائی، کب مرا ہے، کب پروگرام ہے ان کا بھائی. تسلیاں لیتا پھرتا ہوتا ہے. اب جان چھوڑ دے. نہیں نہیں نہیں، اب تو بات بنی ہے. اب پیچھے سے اصالہ ثواب کرنا ہے. مولوی کے بغیر تو کسی کو قرآن آتا نہیں ہے. پہلی بات تو ویسے بدعت ہے. یہ کسی کا عمل کسی کو منتقل نہیں ہو سکتا. آج کتنا اندھیر مچ چکا ہے. باپ نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، بیٹا نہ اس کے لیے نماز بدل پڑھ رہا ہے. باپ نے کبھی حج کا مال ہونے کے باوجود کوشش نہیں کی، مر گیا ہے، بیٹا حج بدل کر رہا ہے. کچھ حیا کرو. اللہ کے انصاف کو چیلنج کرتے ہو. اللہ کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جس نے کیا نہیں اس کو دیا نہیں جائے گا، جس نے کیا ہے اس کا کسی اور کو نہیں دیا جائے گا. یہ عدل ہے یا نہیں؟ اگر کسی کا کسی کو دے دیا جائے تو زیادتی ہوگی یا انصاف ہوگا؟ یار دین کتنا آسان ہے، سمجھ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ ہم فرقے میں پھنس چکے ہیں. اگر کوئی اللہ والا بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں چپ کر چپ کر، ہمارا مولوی بے وقوف ہے. حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، بس جہاں باپ دادا پایا وہیں ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنی تقریر بند کرو، کسی اور کو سناؤ. ایسا تو ہندو بھی نہیں کرتے، وہ بھی غور کرتے ہیں یار تمہارا قرآن تو سناؤ تھوڑی دیر. کبھی کبھی ان کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، نام ہے بابا عبد الرشید، 90-95 سال کی عمر ہے. وہ کہتا ہے مزے کی بات سناؤں، بیٹھے تھے اکٹھے، میں نے کہ سنا دو. کہتا ہے میری بانجی انگلینڈ میں رہتی ہے، وہ ہمیں ملنے آئی تو میں نے کہا بیٹی وہاں آپ رہتے ہو، مسلمان ہو، وہ غیر مسلم ہے، تو آپ دین کی عبادت کیسے کرتے ہو گے؟ اس نے کہا ماموں جی وہاں گورنمنٹ مسجد بنا کے دیتی ہے، امام رکھتی ہے، پورے انتظامات ہوتے ہیں، ہم لوگ وہاں عبادت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا انگریز تمہیں روکتے نہیں؟ اس نے کہا انگریز تو ہمارے ساتھ آ کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہمارا خطبہ بھی سنتے ہیں، اور خطبہ سنتے ہوئے روتے بھی ہیں، کیونکہ خطبہ انگلش میں ہوتا ہے نا. قرآن سن کر روتے ہیں. اب ماموں پوچھ رہا ہے بانجی سے آپ ہر جمعہ پڑھتے ہو، کبھی آپ بھی روئے ہو؟ کہ نہیں ماموں جی ہم کیوں روئیں گے. اس نے کہا بیٹا فرق نظر آ گیا، جن کو قرآن سمجھ آیا وہ رونے لگا، جن کو نہیں سمجھ آیا ساری زندگی سمجھنی ہے، تم نے کیا رونا ہے. 7واں پارہ پڑھیں. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعین تفیض من الدم. جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، وہ رو رہے تھے. اللہ کا رسول قرآن پڑھ رہا ہے، صحابہ کو سنا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرآن سنا اور رونا شروع کر دیا.
ہم قرآن کو بغل میں لیے ہوئے ہیں، قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں، غلاف چڑھاتے پھرتے ہیں۔ بچی بیمار ہو گئی، قرآن کے نیچے سے گزارو۔ بھیڑ بکری بیمار ہو گئی، قرآن کے نیچے سے گزارو۔ قرآن میلہ کر دو، قرآن کی یہ سورت پڑھو، گھر میں پھونکے مارو، ساری زندگی یہی کام کرتے رہے۔ یہ قرآن عمل کی کتاب تھی، اس کو عمل کے لیے استعمال ہی۔ اقبال رو پڑا اس قوم کی حالت دیکھ کر، وہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ قوم کی حالت دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں، جنہوں نے قرآن سنا اور روئے اور عمل کر کے دکھا دیا۔ وہ زمانے میں معزز ہوئے قرآن کو، صاحب قرآن ہو یعنی مسلمان ہو کر، ہم زمانے میں رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بدبختی دن بدن چھا رہی ہے، عزت محفوظ نہیں، باپ کی پگڑی اچھل رہی ہے بیٹے بیٹیوں کے ہاتھوں، شرمندگی سے منہ نیچے ہو رہے ہیں، دین کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، نہ باپ کے پاس نہ اولاد، روتے اولاد، نہ اولاد جو ہے نافرمان ہو گئی۔ ارے تو کتنا رب کا فرما بردار ہے، اس نے تجھے دیکھا ہے جو کچھ کرتے اولاد نے، اس سے 2 قدم آگے کرنا ہے۔ اب کیوں روتا ہے؟ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو اعتصام بالکتاب والے مسئلے کے اوپر لا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ قربان جاؤں اس مالک کی ذات پاک کے اوپر، جس ذات پاک نے بڑے سے مسئلے، بڑے سے بڑا مسئلہ سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے، فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے۔ بھائی اگر قرآن میں کوئی دین سے متعلقہ چیز نہ ہو تو وہ دین والی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم تبیانا لکل شیء انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اگر کوئی ثواب کے معاملے آئے گی تو چیز دین کے اندر سے آئے گی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو بھائیو آج دیکھ لو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن بتا رہا ہے؟ نماز بتاتا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی نے بڑا زور دے کر آپ کو یہ بات بتائی۔ روزے کا قرآن بتاتا ہے، کتنے رکھتے ہو؟ حج کا قرآن بتاتا ہے، کتنے حج کیے ہیں؟ آج تو عمروں پہ زور ہے نا۔ فرض کیا ہے، حج یا عمرہ؟ حج فرض ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، عمرہ ہے حج تک، وہاں پہلے پہنچ گئے عمرے کرتے رہو، لیکن فرض کیا ہے؟ حج ہے۔ ہر سال ماہ رمضان میں عمرہ کر کے آ جاتے، مر جائے، اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اس کا کان کٹ جائے، یہ کبھی یہ کہے کہ یار میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے ہر سال جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ فرض حج تھا یا عمرہ؟ حج تھا۔ عمرے سے نام بنے گا، حج پہ پیسے زیادہ لگتے ہیں نا، پیسے بھی تو زیادہ لگتے۔ چلیں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، قرآن حکیم نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے میرے سارے رسولو، حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر بعد میں اچھے عمل کرو۔ تیرا رزق کبھی تو نے چیک کیا پاک ہے یا نہیں؟ ایک سوال ہے۔ جب تیرے رزق میں کسی اور کا حق آئے گا تو حرام ہوگا نا۔ سب سے پہلی بات، تو نے اپنے رزق کے اندر سے کسی اور کا حق نکال کے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی؟ اگر زکوٰۃ نہیں دی تو حق دوسرے کا ایک پیسہ بھی ہے تو تیرے سارے مال کو حرام کر رہا ہے۔ دودھ کی بھری ہوئی بالٹی کے اندر خراب کرنے کے لیے کتنا پیشاب چاہیے ہوتا ہے؟ ایک قطرہ کافی ہے۔ بھری ہوئی بالٹی دودھ کی، تیرے حلال رزق کو حرام کیا جا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے عبادت کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن، فرمایا ما کلہ حرام، جس کا کھانے میں حرام مل جائے، مشربہ حرام، جس کے پینے میں حرام مل جائے،
ملبسہ حرام، جس کے لباس کے اندر حرام مل جائے، انا یستجاب لہ، یہ انا مطلق نفی کے لیے ہے، فرمایا اس کی کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ کوئی دعا بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ کبھی ہم نے سوچا؟ دین کا پتہ ہی نہیں، دین پہ غور و فکر نہیں کیا۔ برادرو، بات یہ ہے کہ تفریق ختم کرو گے تو پھر جا کے دین سمجھ آئے گا۔ اگر آپ بٹے رہے اسی طرح، میں دیوبندی ہوں، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل قرآن ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ہم جب فرقوں میں بٹے رہیں گے تو ہدایت پہ کبھی آ نہیں سکتے، ایک دوسرے کو کافر، بے ایمان، مشرک کہتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگر مومن ہو تو اسلام میں پورے داخل ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی جان، کتاب اللہ سے پوچھو کہ میرے لیے اللہ کا کیا حکم ہے، میں بندہ ہوں، میں حاضر ہوں، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب کتاب اللہ حکم دے دے تو پھر غیر اللہ کی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ اچھا، کچھ لوگ اور بات کرتے ہیں، ظالم ایسے ہیں کہ رسول کی شان کو، اس کی ذات کو بھی کہتے ہیں ہمیں گستاخ ہیں، لیکن خود گستاخ بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک مسئلہ بہت بڑا چل رہا ہے، میرے بھائیوں نے آپ کو وضاحت کی قبر کے مسئلے پہ۔ قبر کے اندر مردہ دفن کیا جاتا ہے، زندہ نہیں۔ اگر زندہ ہوگا تو گھر کے اندر ہوگا، قبر کے اندر نہیں ہوگا۔ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے۔ کہتے ہیں جی مرنے والا تو مر گیا ہے، مردہ ہے، یہ عالم برزخ کے اندر اس کی روح کو ثواب اور عذاب ہو رہا ہے، اب اس کا کیا کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیہ مری پڑی ہے، اس پہ رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہودیہ تو مری پڑی، میت سامنے ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ میں مولوی کو چیلنج کرتا ہوں کہ فرمایا ہو کہ اس کی روح کو عذاب ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ اس پہ رو رہے ہیں، اس کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا۔ اصل روایت یہ تھی، لیکن کہانی مولوی جی یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ کہتا تو نہیں مانتا؟ جی پتہ نہیں، آپ بتا دو۔ وہ شہید زندہ ہیں؟ ہاں جی زندہ، قرآن کہہ رہا ہے زندہ، ہماری کیا جرت ہے؟ تو وہ کھاتے پیتے ہیں؟ مولوی صاحب کھانے کی عربی تو دو۔ اور ملا جی تو نے اللہ پہ اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، یرزقون کا لفظ جو تھا اس کو یوکلون کی عربی پہ لے کے آیا، تیری جرت کیسے ہوئی قرآن کو بدلنے کی؟ یرزقون کا معنی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ اب رزق کے اندر کیا ہے؟ سب سے بڑا رزق جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ رزق وہ ہے جو آپ کی ضرورت ہو، تو آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ رزق کا معنی ہوتا ہے عطا ربی۔ مولوی جی اللہ نے فرمایا شہید زندہ، ہم مان گئے، لیکن اللہ نے فرمایا لا تشعرون، تمہیں پتا؟ تو کیسے زندہ کرے گا؟ کہاں کرے گا؟ کر کے دکھا۔ اللہ نے نہیں کہا اس کی روح زندہ، اللہ نے نہیں کہا اس کا جسم زندہ، اللہ نے فرمایا زندہ ہے لیکن تمہیں شعور اللہ کو پتا ہے۔ تو قبر پہ جا کے کھڑا اور کہے شہید زندہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے خبردار۔ تو کیا برزخ میں اس کی روح زندہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے خبردار، اللہ کے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ پھر کہتا ہے اچھا چلو یہ نہیں مانتا تو فرعونی تو صبح شام پیش ہو رہے ہیں نا، فرعونی صبح شام پیش ہو رہے ہیں۔ اب اگر اللہ عقل دے، جو فرعون تھا مصر کا بادشاہ، وہ انسان تھا یا روح تھی؟ انسان تھا، جو بچے قتل کروایا کرتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی کرتا رہا، جو موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اندھا ہو گیا اور اس کے پیچھے بھاگا اس کو مارنے کے لیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال دیا، اور جب وہ اس کا لشکر سمیت دریا میں آیا تو پانی اللہ نے ملا دیا۔ وہ فرعون
انسان غرق ہوا تھا یا روح غرق ہوئی تھی؟ انسان. اب اسی فرعون کے بارے میں اللہ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا صبح و شام. کب کرنا پڑے گا؟ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی. ملا جی تو کہتا ہے روح آگ پہ پیش ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں قرآن کی آیت پڑھ. اگر اللہ نے کہا روح پیش ہو رہی ہے آمنا وصدقنا، اگر اللہ کہے کہ نہیں فرعون ہی پیش ہوں گے تو ماننا پڑے گا تجھے کہ فرعون انسان کو کہتے ہیں روح کو. لیکن ہم ہیں مولوی کی بات پہ لگے ہوئے. شب برات آ گئی جی، روحیں واپس آتی ہیں، حلوے کھانے کا بہانہ ہے نا. چراغاں کرو، حلوے مانڈے پکاؤ، روحیں آتی ہیں. او بھائی روح چیز کیا ہے؟ غور کر. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو کہو روح اللہ کا حکم ہے. تو کیا اللہ کے حکم کو عذاب و راحت دو گے ظالموں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہم بھی ساری لا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوتا مولوی کو کہتے ہیں میاں جی ٹھہر، پہلے ہمیں یہ تو بتا کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں روح کو سزا جزا کا حکم دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آدم کے بیٹے اگر تو میری بندگی کرے گا جنت دوں گا، اگر نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا. آدم کے بیٹے کو کہا ہے نا. آدم کے بیٹوں کے مختلف نام ہیں. پھر مولوی کا چکر سنو. اللہ نے ساری روحیں پیدا کر دی ایک وقت کے اندر، آدم سے لے کر قیامت تک ساری روحیں پیدا کر دی. جو ایک وقت میں پیدا ہوں وہ باپ بیٹا ہوں گے یا بھائی ہوں گے؟ عام سی بات ہے یار، بھائی ہوں گے. تو آدم آپ کا کیا لگا؟ اگر روح ہے تو آدم کیا لگا؟ اللہ کہتا ہے باپ، آپ کہتے ہو بھائی. شرم نہیں آئی؟ بولے. اس کا جواب اللہ، اس کا جواب قرآن نے دے دیا. اذ اخذ ربک من بنی آدم. بنی کس کو کہتے ہیں؟ بنی کس کو کہتے ہیں؟ ذریت، آگے جائیں گے. بنی اولاد کو کہتے ہیں، ذریت اس کی جمع آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کہہ رہا ہے بنی آدم. یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان، سورہ یاسین. ٹھیک ہے. آپ بنی آدم ہیں؟ کیا روح بنی آدم ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا. آپ جو کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ یہ قرآن ہے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کا جواب لے کر دیں. آپ نہیں، علماء پاکستان سے مجھے جواب لے کر دے دیں کہ اللہ پاک نے کہیں روحوں کو آدم کی اولاد کہا ہو. اذ اخذ ربو کا، جب لیا تیرے رب نے. ربو کا میں مخاطب کون ہے؟ نہیں، کا واحد کا صیغہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی. اذ اخذ ربو کا، سارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مم بنی آدم، آدم کی اولاد سے. کس سے وعدہ لیا؟ آدم سے تو نہیں لیا، آدم کی اولاد سے. من ظہورہم ذریتہم، اب ان کی اولاد ان کی پیٹوں سے نکال کر ان سے بھی وعدہ لیا. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. اور بھائی نہیں، آپ غلط کر رہے ہو، میں نہیں غلط کر رہا. آپ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ، یہ آیت پیش کر کے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں پیدا کی، ساری روحوں سے وعدہ لیا. آپ آیت کا یہ ریفرنس پیش کرتے ہو. آپ سے مراد آپ نہیں، علماء، جو علماء ہیں. چیک کر لیں، میں آپ کو اتنے بندوں میں چیلنج کر رہا ہوں، اہل حدیث سے لے کر اہل سنت تک. جب اس کے پاس آپ جائیں اس کو کہیں کہ روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا، وہ کہیں گے ہاں لیا. آیت کون سی ہے؟ یہ سورہ اعراف کی یہی آیت ہے. تو یہ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ روحوں سے نہیں، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے. تو میں آدم کی اولاد کے وعدے کا قائل ہوں، لیکن اس کی تفہیم بھی بتا دوں آپ کو. کبھی بچے سے وعدہ نہیں لیا جاتا. عہد و پیمان کس سے ہوتا ہے؟ بالغ سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا
کہ جب فین انستم منہم رشدن، لڑکے اور لڑکی میں تم بلوغت پاؤ تو پھر ان کے ساتھ معاہدہ کرو۔ نکاح کیا ہے؟ معاہدہ ہے، آپس میں دو فریق معاہدہ کر رہے ہیں ہم اسلامی زندگی گزاریں گے۔ مولوی کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے اندر لازم چیز معاہدہ ہے، ولی کی اجازت ہے، حق مہر ہے۔ مولوی نکاح پڑھائے چاہے نہ پڑھائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر لڑکا لڑکی راضی نہ ہو، سارے علماء اکٹھے ہو جائیں نکاح پڑھا دیں، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ رضا ضروری ہے۔ تو رضا کون دیتا ہے؟ عاقل اور بالغ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو عہد لیا آدم کی اولاد سے بھی لیا۔ کس طرح لیا؟ آدم پہلے نبی تھا، ٹھیک ہے؟ اب نبی نے اپنی امت کو تعلیم دینی ہے یا نہیں دینی؟ بنی آدم، آدم کی اولاد کو آدم نے تعلیم دی یا نہیں دی؟ اللہ نے وحی کی، وہ وحی اس نے اپنی اولاد کو سنائی، اولاد نے کہا آمنا و صدقنا، یہ وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ذریتہم من ظہورہم و ذریتہم، آدم کی اولاد پہلے بیٹے بنے، اب پوتوں کی باری آ گئی، اب پوتوں کی باری آ گئی، اولاد کی اولاد سے، ان سے بھی وعدہ لیا، کہا کیا؟ الستُ بربکم، رب کا معنی سمجھتے ہیں نا آپ؟ نشو نما دینے والا، پالنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، کھانے پینے کے معاملات کو یعنی کہ پورا کرنے والا۔ اب روح کو کھانے کی ضرورت، یا تو ثابت کر کے دو، روح کا کھانا کیا ہے بھائی؟ کسی نے سنا ہے کسی مولوی سے؟ پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کو ضرورت ہے؟ آدم کے بیٹے کو۔ الستُ بربکم، تو یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ میں نے تمہیں بچے سے جوان نہیں کیا؟ تو یہاں روح کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں، لیکن مولوی اللہ کی کتاب کے خلاف کر جائے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، انسان ہیں، روح تو آدم کی اولاد نہیں ہے۔ میرا سوال نہیں ہے نا؟ تو جو ایسا کرے گا ظلم کرے گا یہ نہیں کرے گا؟ آپ ان علماء سے پوچھ لیں جا۔ وعدہ انسانوں سے تھا، نبیوں کے ذریعے تھا، کتاب کے ذریعے تھا، لیکن انہوں نے وعدہ روحوں کے ذریعے کر دیا اور انہی روحوں کو عذاب و راحت دے رہے ہیں۔ بھائی ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتفاق ہے، جزاک اللہ خیر۔ اولاد ہے، اولاد ہے، روح اولاد نہیں ہے۔ چلیں اب بات کو سمیٹنا بھی ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں گزارش یہی ہے، مسائل ہیں، آپ کو پھر ایک بار کہتا ہوں، تفریق کو ختم کر دیجیے۔ جب تک تفریق ختم نہیں ہوگی، کلمہ ایک، قرآن ایک، اللہ ایک اور دین ایک، اور ہم جدا جدا کیوں؟ ہمیں اکٹھا کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن پہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ جو قرآن فیصلہ کرے گا وہ مانیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ کوشش شروع کر دیجئے، آج سے شروع کر دیجئے۔ مولوی کی تفہیم اور ہوگی لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوگا، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کی مانیں گے یا مولوی کی مانیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔